صوبیہ شادی ہونے کے بعد سسرال آئی تو فوراً ہی اس کے شوہر عادل کی چکوال پوسٹنگ ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ چکوال ایک 2 کمروں کے سرکاری گھر میں شفٹ ہو گئی۔ عادل صوبیہ کا ہر طرح سے خیال کرتا، کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا۔ گھر میں ہر طرح کی ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ صوبیہ خوش شکل تھی مگر عادل عام شکل و صورت کا آدمی تھا۔ جب صوبیہ پہلی بار اپنے محلے میں نکلی تو سب نے اسے بہت اچھی طرح سے خوش آمدید کہا۔ عادل آفس چلے جاتے تو محلے کی عورتیں کبھی صوبیہ کے گھر اور کبھی صوبیہ محلے میں چلی جاتی۔ گھر سارا محلہ بہت اچھا اور ملنسار تھا۔ صوبیہ جلد ہی سب سے گھل مل گئی۔ محلے کی عورتوں نے باتوں ہی باتوں میں اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ صوبیہ کو بہت اچھا لگتا کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ صوبیہ کو یہ احساس بہت شدت سے ہونے لگا کہ عادل اس کے ساتھ چلتے پھرتے اچھا نہیں لگتا۔ اکثر وہ عادل کے ساتھ بازار جانے یا گھر سے باہر جانے سے بھی گریز کرنے لگی، یا پھر جاتی تو رات کو جاتی۔ عادل اس چیز سے بالکل بے خبر تھا، سو وہ اس پر جان چھڑکتا، جیسے وہ کہتی وہ ویسے ہی کرتا۔ ایک دن عادل کی ماں نے فون کیا اور صوبیہ سے کہا کہ بیٹی شادی کو 4 ماہ گزر گئے، کوئی خوشخبری ہے یا نہیں؟ ہنسی مذاق میں انہوں نے یہ بات کہہ دی مگر صوبیہ کو بہت برا لگا۔ اس نے عادل کو صاف کہہ دیا کہ آئندہ اپنی ماں کو بولو کہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرے، مجھے فی الحال بچہ نہیں چاہیے۔ عادل نے بھی سوچا کہ ابھی شروع کے دن ہیں، ان جھمیلوں میں پڑنا نہیں چاہتی ہوگی۔ ایک دن صوبیہ گھر سے باہر نکلی اور سامنے والی شائستہ کے گھر جانے لگی تو شائستہ کا دروازہ کھلا دیکھا، اندر چلی گئی۔ اندر گئی تو دیکھا کہ شائستہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شائستہ خود تو عام شکل و صورت کی تھی مگر اس کا شوہر بہت ہینڈسم تھا۔ صوبیہ کو دیکھ کر وہ اندر چلا گیا اور صوبیہ شائستہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ گھر آئی تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ سوچ کے وہ کڑ رہی تھی کہ قسمت تو دیکھو، خود تو بندریا جیسی ہے اور شوہر کتنا حسین و جمیل، اور میں کتنی خوبصورت ہوں اور میرا شوہر ایسا کہ ساتھ کھڑا ہونے میں بھی شرم آتی ہے۔ عادل سے اب اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب وہ قریب آتا، اسے پیار کرتا، ہنسی مذاق کرتا، اسے اس کی کوئی بھی ادا اچھی نہیں لگتی۔ دل ہی دل میں وہ عادل سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ ایک دن محلے میں شادی تھی، عادل اور صوبیہ دونوں کو جانا تھا۔ صوبیہ تیار ہوئی تو اس پر سے نظر نہ ہٹ رہی تھی۔ عادل بھی تیار ہو کر آیا اور صوبیہ سے بڑے لاڈ سے پوچھا کہ دیکھو جان میں کیسا لگ رہا ہوں۔ صوبیہ جو کئی دنوں سے بھری پڑی تھی پھٹ پڑی اور بولی، کیسے لگنے ہیں؟ آپ کچھ بھی پہن لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ پر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں اس وقت کو کوستی ہوں جب آپ کی فلٹر شدہ تصویر دیکھ کر میں نے آپ کو پسند کر لیا تھا۔ آپ میرے لیے شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سارا محلہ ہماری جوڑی پر ہنستا ہے۔ میں صرف اور صرف آپ کی بے ڈھنگی شخصیت کی وجہ سے گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ میں مذاق نہیں بنانا چاہتی اپنا آپ کے ساتھ گھوم پھر کر۔ آپ جائیں، شادی پر مجھے نہیں جانا۔ عادل حیران پریشان، شرم سے پانی پانی ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی بے عزتی، اتنی بے وقتی، وہ بدصورت ہے، اس بات کا کبھی اس کی ماں، بہن یا دوستوں نے احساس نہیں دلایا تھا، اور وہ تو اپنی پورے دل و جان سے صوبیہ کے ساتھ رشتہ نبھا رہا تھا۔ عادل ایک شریف النفس آدمی تھا، یہ ذلت برداشت نہ کر سکا اور نہ ہی وہ زبردستی صوبیہ کے سر پر سوار رہنا چاہتا تھا، اس لیے اسے اس کے میکے چھوڑ آیا۔ صوبیہ کی ماں نے، صوبیہ کے باپ نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے بھابھیوں نے، سب نے اسے سمجھایا کہ دیکھو شکل و صورت کچھ بھی نہیں، عادل جتنا شریف انسان ہے اور جتنا محبت کرنے والا انسان ہے اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ حسن تو ظاہری ہے، لیکن صوبیہ نہ مانی۔ عادل نے صوبیہ کو فوراً ہی طلاق دے دی۔ طلاق کے 8 ماہ کے بعد صوبیہ کا ایک رشتہ آیا۔ لڑکا انجینئر تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، خوش شکل، دراز قدر تھا۔ صوبیہ کی تو جیسے لاٹری نکل آئی، شادی ہوئی اور وہ سلمان کی دلہن بن گئی۔ سلمان بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، انجوائے کرنا، خیر سارے ارمان وہ اس نے پورے کیے جو پہلے نہیں کر سکی تھی۔ صوبیہ بے حد خوش تھی۔ پھر اس کے 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں اور گھر رونق سے بھر گیا۔ دونوں میاں بیوی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ سارے لوگ صوبیہ اور سلمان کو چاند اور سورج کی جوڑی کہتے تھے۔ ایک دن سلمان اپنی بیوی اور بچوں کو میکے چھوڑ کے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے سر میں شدید درد ہوا۔
طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اس کو دائیں حصے پر فالج ہوا ہے۔ اس کا دائیں حصہ سارا مفلوج ہو چکا ہے۔ بہت دیکھ بھال اور بہت زیادہ علاج کے باوجود بھی سلیمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور سلیمان کا ایک حصہ، ایک بازو، ایک ٹانگ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے اور وہ ویل چیئر پر آ گیا۔ اب گھر بھر کی ساری ذمہ داری صوبیہ پر آ گئی۔ بچوں کو اسکول سے لانا، اسکول چھوڑنا، گھر کا سودا لانا، گھر کے بل بھرنا، سلیمان کی دوائیاں لانا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، سارے کام اب صوبیہ کرتی تھی۔ سلیمان کو باہر لے کے جاتی تو سلیمان ویل چیئر پہ اس کے ساتھ ہوتا۔ لوگ اس کو ترس کی نگاہوں سے دیکھتے۔ اکثر لوگ کہہ بھی دیتے کہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی ہے اور کتنی خراب قسمت ہے۔ صوبیہ بجھ کر رہ گئی۔ اسے وہ سارے پل یاد آئے جب وہ حقارت سے عادل کو دیکھتی تھی اور اس کے ساتھ باہر جانے پر بھی اس کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ سچ کہتے ہیں صحت اور حسن ہمیشہ نہیں رہتا، اس لیے اس چیز پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔